اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی نشانی کیا ہے مومنین کی۔ فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور پچھلے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، بے شک وہ راہ پانے والوں میں سے ہوں گے، وہیں ہدایت پر ہوں گے۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں ان کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں صبح اور شام وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہترین کام کا، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 7 افراد ایسے ہیں، 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ فرمایا پہلا وہ عادل بادشاہ، عادل حکمران، انصاف پسند اور انصاف کرنے والا، اور اللہ کی زمین پر اللہ
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات لاگو کرنے والا، لوگوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کروانے والا، خود عمل کرنے والا اور لوگوں کو کروانے والا، وہ عادل بادشاہ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس نے اللہ عز و جل کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دی۔ نوجوانی کی عبادت کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی کی عبادت یہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں نوجوان جھک گیا، اور اس حالت میں کہ جب جسم طاقت میں ہے، اعصاب مضبوط ہیں اور جسم کے اندر پوری توانائی قوت ہے، اس وقت جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یعنی انبیاء کی وہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بوڑھا آدمی تو چور لٹیرا اور ڈاکو بھی جھک جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بھاگ نہیں سکتا، اس وقت ٹانگیں جواب دے گی ہیں، اس وقت وہ کہ جو ہے نا وہ دیواریں پھلانگ نہیں سکتا، تو پھر تو وہ بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی گزاری، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا۔ مسجد میں جس کا دل لگا رہا، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تمام کاروبار کو چھوڑ کر صرف مسجد میں ہی بیٹھ جائے، بلکہ جب اذان ہو، اللہ کے گھر سے آواز آئے تو فوراً جو ہے وہ مسجد کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑے، اور مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے، اور جو ہے نا وہ مسجد میں آ کر اس کو سکون ملے اور اطمینان، اور ہے بھی یہ گھر اطمینان دینے والا، سکون دینے والا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں، یعنی ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا ہے؟ کسی کے مال کی وجہ سے نہیں، کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، اور کسی کے منصب کی وجہ سے محبت نہ ہو، بلکہ وہ اس لیے محبت کرتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ عالم ہے، اور یہ ہے محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے جدائی کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے، تو اس سے اس لیے جدا ہو جائے کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو یہ پس پشت اس نے ڈال دیا ہے، یہ اللہ رسول کا نافرمان ہے، اس لیے اس سے جدا ہو جائے، تو یہ جدائی بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اور پانچواں وہ شخص جسے کوئی مال اور جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ایسی عورت ہو جو مالدار بھی ہو، ایسی عورت ہو جو حسن و جمال والی بھی ہو، اور پھر وہ گناہ کی دعوت دے اور آگے سے آدمی کہہ دے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈر کر کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے رب نے یہ حرام کر دیا ہے، میرے نبی نے اس کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا اگر میں آپ کی اگر آج مانتا ہوں تو کل قیامت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے نبی سے کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ تو جو اللہ سے ڈرا، اس معاملے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔
اور چھٹا وہ آدمی جو صدقہ اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا دیا ہے، یعنی صدقہ چھپا کر کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ساتواں وہ آدمی جس کی آنکھوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جو اللہ کی محبت میں یا اللہ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جس کے آنسو اللہ کی محبت میں نکلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات، پوری کائنات کا پانی اگر جہنم پر ڈال دیا جائے تو اسے وہ ہلکا نہیں کر سکتا، اسے بجھا نہیں سکتا، اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی مومن کے آنسوؤں کے دو قطرے اگر اللہ سے ڈر کر آنکھوں سے دو قطرے بہہ گئے یا اللہ کی محبت سے دو قطرے نکل آئے تو وہ جہنم کو بجھا دیں گے۔ تو یہ 7 آدمی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور انہی 7 میں سے ایک وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، ہر متقی کا مسجد گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت، رضا اور پلسراج سے باحفاظت گزار دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا والے یعنی جنت کی ضمانت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ مومنین کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور ان مسجدوں سے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے کتنے انعامات فرمائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمت عطا بھیجے گا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے گھر کے اندر برکت آ جائے گی، اس کی اولاد میں برکت ہوگی، یہ پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پل صراط سے باحفاظت گزارے گا۔ پل صراط سے جب وہ گزرے گا تو اس کے پاؤں لڑکھڑائیں گے نہیں، وہ باحفاظت گزر جائے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا انعام ہے قیامت کے دن، جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا انعام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں داخل کر دے گا جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا، کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو، کثرت سے آمد و رفت یہ ہے کہ جب اذان ہو مسجد میں آئے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، بار بار جو مسجد میں آتا ہے، اگر ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو بار بار مسجد کی طرف آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد ہی وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد کو آباد کرنا یہ ایمان کی قوی دلیل ہے، یہ ایمان کی قوی دلیل ہے، بڑی بھاری دلیل ہے کہ جو آدمی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حکم فرما دیا کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، بار بار مسجد میں آتے ہیں، تو ان کے ایمان کی گواہی دے دو۔
کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ آج ہم نے کسی اور کو سمجھ لیا جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، بڑی گاڑیاں ہوں، زیادہ گاڑیاں ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ نہیں، کسی کے پاس زیادہ مال آ جانا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، کسی کو بڑا منصب مل جانا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، کسی کے پاس مال کی کثرت ہو جانا، گاڑیاں آ جانا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس آدمی پر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہو، اور چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے کوئی ہے، اگر وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے تو وہ اللہ والا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی پیر ہو، بڑی گدی پر بیٹھنے والا ہو، اگر وہ مسجد کو آباد کرنے والا نہیں، مسجد میں جانے والا نہیں ہے تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ مسجد کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، مسجدوں سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ میں بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔